السلام علیکم جی۔ PP84 خوشاب، خوش آب اس کا نام تب پڑا تھا جب سنا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ یہاں سے گزرا تھا اور اس نے جب پانی پیا تو کہا جاتا ہے تو اس کو اتنا اچھا پانی لگا یہاں کا، اس کا ذائقہ اتنا مزیدار لگا کہ اس نے کہا خوش آب، تو وہاں سے یہ بگڑ کے خوشاب ہو گیا۔ تو خوشاب کا ضمنی الیکشن تھا اور اس ضمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک معظم کلو صاحب جو ہیں وہ اپنے ابا کی جگہ کے اوپر ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، اور پچھلے الیکشن کے اندر ان کے ابا کی جو لیڈ تھی یا جو فرق تھا جیتنے کا وہ کچھ 6000 کے قریب ووٹ تھے، اور اب جو ہے وہ انہوں نے 10,000 کے قریب ووٹ کر لیے ہیں۔ تو PMLN نے اپنی سیٹ جیتی ہے اور PTI کہہ سکتی ہے کہ جی انہوں نے جیتی ہوئی سیٹ سی وہ جیت گئے نے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ کہ جناب ہم نے وہاں پہ اپنے ووٹ زیادہ گین کیے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے، وہاں پہ 200 کے قریب ووٹ ایسے بھی پڑے ہیں، جتنے ہلکے ہیں کہا جا رہا ہے اتنے ووٹ پیپلز پارٹی کو بھی پڑے ہیں۔ حالانکہ جنگ گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے پیپلز پارٹی کے پرانے اصحاب نے کہا تھا کہ تینوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا، تو وہ کانٹا چبھا، یہ وہ والا کانٹا ہے، کانٹے کا مقابلہ ہوگا، کانٹے دار نہیں، کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ نے وہ دیکھا ہو تکڑی نہیں ہوتی جو آج کل صرف اس کے پاس ہی رہ گئی ہے، وہ جو ہوتا ہے سنار کے پاس ہے نا، وہ تکڑی جو عدلیہ کے باہر لٹکی ہوتی ہے، اس کے اندر جو درمیان میں وہ ایک کانٹا ہوتا ہے جو ادھر کو جائے تو ادھر کا، جب ادھر کا پارٹ نیچے ہوتا ہے تو وہ ادھر کو چلا جاتا ہے، یہ کانٹے کا مقابلہ کہ پتہ نہیں ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے، تو کانٹے کا مقابلہ تھا جی۔ کانٹے کا مقابلہ جب میں پیپلز پارٹی کو کانٹا چبھ گیا تو ان کے اتنے ہی ووٹ نکلے جتنی وہاں پہ وہ پولنگ آفس تھے، ٹھیک ہے، پولنگ اسٹیشنز تھے، اتنے ووٹ مل گئے۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے ایک قابل غور بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نیشنل لیول کی پارٹی ہے، اور اس کے اتنے کم ووٹ نہیں ہونے چاہیے، 4-5 ہزار تو نکل آنے چاہیے یار کم از کم، لیکن جو ہے بہت ہی کم ووٹ تھے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی نے پہلے جو ٹکٹ جن لوگوں کو دی ہوگی یا دی ہوئی تھی وہ مینیج نہ کر سکے ہوں، اور وہ قبائل اور وہ گروہ اور وہ خاندان جس کی بنیاد کے اوپر وہ جیتا کرتے تھے یا ووٹ لیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے بائی پولر ڈویژن میں چلے گئے ہوں، اور بائی پولر ڈویژن کے اندر جو ہے وہ یا PTI ہو یا PMLN ہو۔ یہ نارملی جو کہا جاتا ہے، غلام مصطفیٰ خار صاحب کہا کرتے تھے کہ بائی الیکشن تو ہوتا ہی حکومتی پارٹی کا ہے، تو کیونکہ حکومتی پارٹی سہولتیں دے سکتی ہے، وہاں پہ سوئی گیس کا اعلان کر سکتی ہے، وہاں پہ بجلی پہنچانے کا ان علاقوں میں اعلان ہو سکتا ہے، بلکہ بجلی بچائی بھی جا سکتی ہے جن علاقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، تو یوں الیکشن کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ 13واں الیکشن تھا جو کنٹینیوسلی جو ہے وہ PTI ہاری ہے۔ PTI جو ہے وہ ان تمام میسیجز سے بہت آگے گزر گئی ہوئی ہے، اور اب اس نے دھمکی لگا دی ہے کہ میں جناب گڈی جڑی کندھ چ مار دینی ہے۔ ڈرائیور تو وہی ہے نا جی، اس وقت ملک کی جو کشتی ہے اس کا ملاح وہی ہے، جو گاڑی ہے ملک کی جو کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے اس نے تل ابیب کی طرف موڑ دی ہے، وہ تو وہی ہے نا۔ ہاں تو لیکن وہ جو ہیں وہ کہنا میں کندھ چ مار دیاں گا جے تسی مینوں زیادہ تنگ کیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دھمکی لگا رہے ہیں، اور اس دھمکی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ PMLN اپنے ووٹوں کی لیڈ زیادہ کر گئی ہے۔ یہ حیرت کی بات مجھے لگ رہی ہے، ڈسکا کے اندر بھی اتنے ووٹ وہ کیسے لے گئے اگر ان کی مقبولیت کا گراف اتنا ہی نیچے آ رہا ہے؟ تو ظاہر ہے لوکل پولیٹکس ہوتی ہے، اس میں مخالفتیں ہوتی ہیں، فیملیاں ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، ان کا انفلوئنس چلتا ہے، لیکن وہ جو ایک فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے اتلا 5-10% جو کہ جس نے جو ادھر پڑ جائے تو یہ پارٹی جیت جاتی ہے، ادھر پڑ جائے تو یہ پارٹی جیت جاتی ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے جی اس طرح کی جگہوں کے اوپر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز شریف، وہ نہیں گئیں اس حلقے میں، اور یہ پہلا الیکشن ہے جو ان کے گئے بغیر PMLN جیت گئی ہے۔ نمبر 1 وہ جاتی تو اس لیڈ کے اندر ڈیفینیٹلی 50-60% کا اضافہ دیکھتے آپ، لیکن وہ نہیں گئیں، اس کے باوجود الیکشن جیت لیا انہوں نے خوشی میں آ کے کچھ ٹویٹس بھی کیے۔ میرا خیال ہے ان کو ٹویٹس کی حد تک محتاط رہنا چاہیے، لیکن یہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو خود غیر محتاط آدمی ہوں، میرے سے نہیں رہا جاتا،
اور جو ہے اور میں اگر ٹویٹ نہ کروں تو دل پہ بڑا بوجھ رہتا ہے کیونکہ فکرہ آیا ہوتا ہے، اور ہم تو اس بندے اس کے ہیں نا کہ بندہ جاتا ہے تو جائے فکرہ نہ جائے. اب وہ بندہ جو ہے وہ خاکسار کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا بڑی مشکل سے بعض اوقات نا اپنے آپ کو مختلف فکرے جو آتے ہیں وہ پھینکنے سے روکا جاتا ہے. تو میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوشی اور جو ہے وہ ان خوشی کے جذبے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ٹویٹس نہ کیا کریں. بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ نیشنل لیول کی اگر لیڈر ہیں جو کہ وہ بن گئی ہیں تو اس لیے انہیں اپنے ٹویٹر کا استعمال ہمیشہ محتاط کرنا چاہیے. اب دیکھیں پی ایم ایل این کے جو سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی جب ٹویٹ کیا تو بڑی تصریح کے ساتھ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بھائی جان کو دیا، بھائی جان کی ہیں وہ اس کی وجہ سے. اور جو ہے اس کے نتیجے کے اندر مریم نے اس پہ بھی ایک ٹویٹ مار دیا کہ آخری فکرے کی وجہ سے جتنے دانشور ہیں ان کو تو آج جو ہے وہ یہ کال مطلب وہ اس طرح کا کوئی ٹھیک. خیر پی ایم ایل این کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اور اس کو مسلط کرنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اب ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو ہوگا. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی الٹرنیٹو ہو سکتی ہے، اوورسیز پاکستانیز بھی الٹرنیٹو ہو سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس الٹرنیٹو ہوگا کہ وہ سکون سے یہ والی جتنی بھی شکستیں آ رہی ہیں ان کو لیے جا رہے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، حالانکہ جو ہے وہ تعلق انہی کا ہی ہے اور یہ ابھی تک اسی پیج پہ ہیں اور یہ ابھی تک ان کی انا کا مسئلہ ہے. یہ صرف اپنے آپ کو ان سے ذرا الگ کر کے پیش کرنے کا نا ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ گالاں سانو نہ پہن، گالاں ادھے تک ہی رہن، گالیاں جو ہیں وہ عمران تک رہیں، وہ ہم تک نہ پہنچے. اس کے لیے ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ان کے پاس اکثریت نہیں ہے تو انہیں گھر جانا چاہیے. بات تو بہت آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر پیٹ کے ٹانکے نہ ہوں تو میں آپ سے عرض کروں کہ حضور ووٹ آف کانفیڈنس کنہیں لے کے دیتا سی ٹھیک ہے نا. کس طرح لوگوں کو جانوروں کی طرح ہانکا آپ نے، اور کس طرح آپ نے لوگوں کو فون کر کے دھمکیاں لگائیں، اور کس طرح آپ نے کیا کیا. یار یہ تو ریسنٹ پاسٹ کا ذکر ہے نا، کیا باتیں کرتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کود کے باہر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ذرا ان کی شان کے اندر گستاخی کر دی جائے. آپ ایک ہی فارمولہ رکھے ہیں نا، جیڑا بکواس کرے اس کے نال وہ جو نمبر ساتھ میں لکھے ہوتے ہیں نا فوراً اس کو بلاک مارو. یار ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اپنے بلڈ پریشر ہائی کرنے کا یا ان کی گالیاں کھانے کا. کیوں کھائیں جی ہم؟ ٹھیک ہے کسی سے لے کے کھاتے ہیں، کسی کی گالیاں کھائیں. ایک بندے نے 400 اکاؤنٹ جو ہیں وہ ایک موبائل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے بحث کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ جعلی آدمی، امپوسٹر ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ جو ہیں وہ فوری طور پہ اس کو بلاک ماریں. میں نے یہی فارمولہ رکھا ہوا ہے بلڈ پریشر نارمل رکھنے کا، یہی فارمولہ ہے. تو سر آپ چھوڑیں اس بات کو. بہرحال جی مسلم لیگ نون جیت گئی ہے، اس کی پارٹی، ان کے سربراہ، ان کے کارکن اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ میں جگتیں کرائیں، طنز کرایا. نہیں، پیپلز پارٹی کو نہ کروائیں. اور پیپلز پارٹی کے احباب سے بھی یہی ہے، اگر وہ مجھے گالیاں دینے سے فارغ آ جائیں، وہ باہر آ جائیں، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ یار اچھا نہیں ہوتا ایک دوسرے کو نا اس طرح جگتیں کرانا، طنزیں کرنا ماضی کے حوالے. ماضی کسی کا بھی کوئی اتنا تابناک نہیں ہے ٹھیک ہے، نہ نون لیگ کا کوئی اتنا تابناک ہے، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا تابناک ہے. کسی نے ہر کسی کا وہی اسی رستے سے گزر کے آئے ہیں، سارے اسی رستے سے سیاست کی دنیا میں آئے ہیں، کوئی آسمان سے نہیں گرا ٹھیک ہے. اس لیے اس بات کے ایک دوسرے کو تانے دیں گے، تلخیاں پیدا ہونے کے علاوہ کیا ہو سکے گا ٹھیک ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مجھے گالیاں نکالنے سے فرصت مل جائے تو ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اپنے رویوں کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی فرما لیں. مسلم لیگ کو بہت بہت مبارک ہو، اس کی قیادت کو مبارک ہو. اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ، شیر کا بیانیہ جیتا ہے. اس میں عطا اللہ تارڑ کی یا اس طرح کے کسی بندے کی کوئی زیادہ وہ دخل نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے. ہاں سیلفی گروپ جو ہے وہ باز رہے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرتے ہیں اور اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.